مراد کی بہن کے ساتھ اسکول کے چوکیدار نے زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا تو اس کی ماں مصباح پاگل ہو گئی اور سارا دن باہر گھومتی رہتی۔ تو کچھ دن بعد تنگ آ کر اس کی بہو اسے جانوروں والے باڑے میں بند کر دیتی اور مراد کے آنے سے پہلے نکال دیتی۔ مراد کو جب پتہ چلا تو اس نے بیوی کو بہت مارا اور کہا کہ آج کے بعد اماں کو بند کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اس کے بعد پھر مصباح صبح گھر سے نکل جاتی اور بہو اسے ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دن جب مصباح نہ آئی تو مراد اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی اسکول کے پاس سے گزرا تو وہاں مصباح نے چوکیدار میری بیٹی پڑھ لکھ کر افسر بنے گی، مصباح نے اپنی چھوٹی بیٹی سارا کی چٹیاں بناتے ہوئے کہا۔ کچن میں ناشتہ بناتی رقیہ نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے کو پڑھایا نہیں اس بڑھیا نے اور بیٹی کو پڑھا لکھا کر افسر بنانے کے خواب دیکھتی ہے۔ ارے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی مراد سے شادی کر کے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ایک مراد ہے کہ ابھی تک بسوں کے دھکے کھاتا ہے، موٹر سائیکل تک چلانے نہیں آتی۔ جی چاہتا ہے کہ اپنی قسمت کو بیٹھ کر روں۔ رقیہ سے کسی طور یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ مصباح اپنی بیٹی سارا کو کیوں تعلیم دلوا رہی ہے جبکہ مراد مڈل پاس ہے۔ مصباح کی تو مراد کے لیے بھی یہی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ جائے، لیکن ایک تو وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اور دوسرا جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت 8ویں جماعت میں تھا، اس لیے والد کے بعد مراد ان کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ مصباح نے بہت چاہا کہ مراد دکان سے آ کر پڑھ لے، لیکن مراد نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اماں میں ابا کی دکان میں ہی سنبھال لوں گا، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ مصباح کا دل بجھ کے رہ گیا تھا، لیکن سارا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، اس لیے جو خواب مراد پورا نہیں کر سکا تھا مصباح چاہتی تھی اس کی بیٹی سارا وہ خواب پورا کرے۔ لیکن مراد کی بیوی سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ سارا پڑھے۔ رقیہ کا شمار ایسی عورتوں میں ہوتا تھا جو سامنے میٹھی بنی رہتی ہیں لیکن دل میں بغض رکھتی ہیں۔ بظاہر وہ ساس اور نند کے ساتھ بہت اچھا رہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ سارا کبھی بھی کامیاب اور اچھی زندگی نہ گزارے۔ سارا 9ویں جماعت کی طلبہ تھی، لیکن اسے اسکول چھوڑنے اور لینے مصباح ہی جاتی تھی، اس لیے جب تک مصباح نہ آ جاتی تب تک سارا کو اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ جب سے اسکول کی میڈم نے ایک نیا چوکیدار رکھا تھا سارا بے حد پریشان رہنے لگی تھی، چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ سارا نے ایک بار اپنی والدہ سے کہا کہ امی اسکول کا نیا چوکیدار بڑا عجیب ہے۔ کھانے کے دسترخوان پر مراد اور رقیہ بھی بیٹھے تھے۔ مراد کہنے لگا، کیا مطلب؟ سارا کہنے لگی، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، ہر وقت گھور گھور کر دیکھتا رہتا ہے۔ مراد نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میں تو کہتا ہوں اماں کہ سارا کی پڑھائی چھڑوا دیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں سے نہیں الجھ سکتے، پتہ نہیں کیسا چوکیدار ہے اور کون ہے۔ مصباح کہنے لگی کہ اسے تو ویسے بھی عادت ہے وہم پالنے کی، ویسے بھی میں اس کے اسکول میں خود جاتی ہوں، مجھے تو چوکیدار میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بری طرح سے سارا کو گھورا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سارا اپنے کمرے میں گئی تو بے حد پریشان تھی۔ مصباح جب کمرے میں آئی تو کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے مراد کے سامنے ایسی کوئی بات کی تو، ویسے بھی وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے تمہارے اسکول چھڑوانے کا اور تم اسے شک میں ڈال رہی ہو۔ مصباح بیگم نے سارا کو بہت ڈانٹا تھا، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مراد ایسی باتیں سن کر سارا کو اسکول سے ہی نہ ہٹوا دے۔ مصباح کی ڈانٹ سن کر سارا خاموشی اختیار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر شاید اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنی ماں کو یقین دلا سکتی کہ سچ مچ چوکیدار غلط ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ سوچنے کی خاص ضرورت ہے۔ اگلے روز سارا پھر صبح صبح اسکول جانے کے لیے تیار تھی، مگر آج بڑے دھیرے سے اس کے ہاتھ کھانے کی طرف آ رہے تھے۔ پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر وہ منہ میں ڈال رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے کسی خیال میں گمسم سی ہو۔ مصباح گرما گرم پراٹھے اتار کر سامنے رکھ رہی تھی۔ مراد کو صرف اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھانا ہی پسند تھے اور رقیہ کو یہ بات بھی اندر ہی اندر چبھ سی جاتی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ اس نے خود ناشتہ بنانے کا سوچا، اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو لچھے دار پراٹھے بنا کر بھی کھلائے، مگر اس کے باوجود ہر بار مراد نے اس میں کیڑے ہی نکالے تھے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی ہانڈی جیسے تیسے تو میں کھا لیتا ہوں، مگر ناشتہ تو مجھے پیٹ بھر کر کرنا ہوتا ہے اور اماں کے ہاتھ کا ہی کرنا ہوتا ہے۔
तुम आइंदा के बाद मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। यूं सुबह का नाश्ता मिसबा की ही जिम्मेदारी था। मुराद भी पास ही बैठा था, जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, जब सारा को यूं ख्याल में खोए देखकर अपना घुटना इसके घुटने से मारकर कहने लगा, किन ख्यालों में खोई हुई हो महारानी? क्या हो गया है? कोई मसला है तो बताओ। जवाब में सारा ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर कहने लगी, नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बस आज एक टेस्ट है तो इसी की परेशानी है। ये सुनकर मुराद के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि बिला वजह की टेंशन क्यों पाल रखी है तुमने? क्या ज़रूरत है पढ़ने की? आखिर में तुम्हें संभालना तो रुकैया और अम्मा की तरह चूल्हा चौकी है। पढ़ लिख कर करना क्या है? देखो, मैं भी अब्बा की दुकान से इज्जत की रोटी घर ले आता हूँ। सब मिलकर खाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है इस घर में। बेहतर है कि मेरी ये बात समझ लो। तुम बहन हो मेरी, मैं तुम्हें साफ साफ अल्फाज में थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ। अम्मा समझाओ इसको। मगर मिसबा गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि नहीं मुराद, बिल्कुल भी नहीं। तुमने खुद भी यूं ही आलसीपन और सुस्तीपन दिखाया था, वरना मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखूं। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी सीने से लगा कर रखती हैं और इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। बस हर मौके पर खुद भी डरती रहती हैं और अपनी औलाद को भी डराती रहती हैं। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, इनकी तस्वीरें अखबारों में छपें और लोग इन्हें तारीफ़ की नज़रों से देखें, इन पर रश्क करें। अब तुम तो दुकान संभाल कर बैठ गए अपने अब्बा की दुकान चलाकर। ये अपने अब्बा का नाम रोशन करेगी, मगर सारा का फैसला मैं खुद करूँगी। इसे मैंने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है, तो बस बनाना है। सारा भी चुपचाप नाश्ता करके उठ चुकी थी। रुकैया तो दिल ही दिल में न जाने क्या कुछ सारा को बोल चुकी थी। कुछ देर बाद मुराद और सारा दोनों जाने के लिए घर से निकल गए। मुराद तो अपनी दुकान पर चला गया और सारा अपने स्कूल की तरफ। जैसे वो स्कूल के करीब पहुंची तो सामने ही चौकीदार खड़ा था। बच्चों को लाइन बनाकर स्कूल के अंदर आने का कह रहा था। उस वक्त प्राइमरी जमातों के बच्चे हंसते खिलखिलाते अंदर जा रहे थे। उस वक्त वहां पर और कोई शख्स मौजूद भी नहीं था। गाड़ियों वाले थे जो बच्चों को ड्रॉप करने के बाद अपने ही ध्यान में वहां से जा रहे थे। जैसे ही सारा आगे बढ़ी तो बाकी बच्चों के सर पर हाथ रखता इनसे सलाम दुआ करता हुआ चौकीदार कड़ी नज़रों से सारा को देखने लगा। घबराए हुए अंदाज में सारा जैसे ही तेज तेज कदम उठाते हुए अंदर जाने लगी तो अगले ही पल चौकीदार ने सारा पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट सजाकर सारा के सर पर और फिर सर से हाथ सिरकाते हुए सीधा कंधे पर रख दिया और हाथ को इसके कंधे पर दबाकर मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो सारा बेटी? ठीक हो ना? आज बड़ी देर कर दी आने में। सारा के तो पूरे वजूद में चूंटियां सी रेंग चुकी थीं। इसने जल्दी से बगैर जवाब दिए स्कूल के अंदर कदम रखा और जाकर अपनी क्लास में बैठ गई। कितनी ही देर तो वो अपने हवास बहाल करती रही। सारा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये चौकीदार आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। वो बार बार अपने कंधे को झाड़ने लगी, जैसे कोई गिलाजत इसके कंधे पर लग चुकी हो। आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे थे। इससे पहले तो चौकीदार सिर्फ इसे घूर घूर कर देखा करता था, मगर आज तो इसने अपनी हद क्रॉस कर दी थी। आज इसने ये हद पार की है, कल को न जाने क्या कर दे। यही सोचते हुए वो ये तय कर चुकी थी कि आज हर हाल में घर जाकर अम्मा को बताएगी कि ये चौकीदार अच्छा नहीं है। जाकर इस चौकीदार से बात करो कि मुझे यूं ना देखा करे, मुझे गुस्सा आता है। सारा दिन सारा का ऐसे ही गुजरा। 2 टेस्ट हुए थे और दोनों में इसके नंबर बहुत कम आए थे। उस्ताद भी हैरान थे। कहने लगे, ये क्या बात है सारा, क्या घर में कोई मसला है? आज से पहले मैंने तुम्हारे इतने कम नंबर नहीं देखे। जवाब में सारा गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि बस मेरे सर में दर्द था। वो कोई ना कोई बहाना बना के अपने टीचरों को भी टाल रही थी। उसी रोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टीम इनके स्कूल में आई, जो बच्चे और बच्चियों को गुड और बैड टच की तालीम देने आए थे और ये भी कह रहे थे कि अगर आपको कोई हरास करने की कोशिश करे, आपको तंग करे, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इसका मुकाबला करना है। इसके सामने खुद को कभी भी कमज़ोर मत बनाएं, वरना वो शख्स आप पर हावी हो जाएगा। इस तरह के लेक्चर सुनकर सारा में कहीं ना कहीं हिम्मत तो ज़रूर आई थी, मगर इसे कहाँ खबर थी कि हिम्मत जब वो इस सफाक दिल शख्स के सामने दिखाएगी तो इस पर वो किस कदर कहर नाजिल कर देगा। उस रोज़ छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी था।
جب وہی چوکیدار کمرے میں آیا۔ اس وقت ٹیچر مبین بچوں کو اسلامیات پڑھا رہا تھا۔ جب وہ سارا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ سارا کو گھر سے اس کی امی لینے کے لیے آئی ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، بچے کو چھٹی دے دیں۔ ٹیچر مبین نے فوراً ایک نظر سارا کو دیکھا اور پھر اسے جانے کا کہا۔ سارا خود پریشان ہو چکی تھی۔ ایسا کیا ہو چکا تھا کہ امی لینے کے لیے آ گئی ہیں؟ کہیں بھابھی کی طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی؟ کہیں مراد بھائی کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ وہ یہ سوچتی ہوئی جیسے ہی اسکول کی چار دیواری سے باہر نکل کر آئی تو سامنے نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ سارا کے ماتھے پر بل پڑے، آس پاس دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہاں ہے امی؟ اگلے ہی پل موقع پا کر چوکیدار نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جانب لے جاتے ہوئے بولا کہ ارے تمہاری اماں ادھر کھڑی ہیں۔ سارا جب تک اپنا بازو اس سے چھڑواتی، موقع پا کر بازو کے ساتھ ساتھ چوکیدار اس کے منہ پر بھی ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہے تو میرے، اور کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تجھے کسی طرح بہلا پھسلا لوں، مگر تیرے تو نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، تم تو ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہو، آج دیکھ میں کیسے تیری ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چوکیدار سارا کو اسکول کی پچھلی طرف موجود کھیتوں میں لے جانے لگا۔ گنے کے کھیت تھے، ان میں تو اگر کوئی چور بھی چھپ کر بیٹھ جاتا تو نظر نہ آتا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس چوکیدار کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ اسے کھیتوں میں لے جا کر اس کی عزت تار تار کرنے لگا۔ سارا اس وقت اذیتوں سے دوچار تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس چوکیدار نے اس کا منہ دوپٹے سے باندھ دیا تھا۔ وہ اسے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا، اور پھر جب عزت پر حملہ کر چکا تو ایک نظر سارا کو دیکھا، جس کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں مگر بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ گناہ کرنے کے بعد یہ ڈر اسے لاحق ہو گیا کہ اگر یہ زندہ بچ گئی اور اس نے سب کے سامنے میرا نام لے لیا تو۔ چوکیدار کی بیوی اس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ چوکیدار کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی بھی 5 سال پہلے ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی فطرت میں یہ گناہ کرنا لکھا تھا۔ معصوم لڑکیوں کو درندگی کا نشانہ بنانا تو جیسے اس کا پسندیدہ فعل تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ یوں ہی گناہ کرتا ہوا کتنے ہی اسکولوں سے خود ہی بھاگ گیا تھا تاکہ کسی کی پکڑ میں نہ آ سکے، اور اس مرتبہ اس نے بجائے اس کو چھوڑنے کے سارا کی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ سارا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، اس کے وجود پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ جب چوکیدار نے پاس پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور سارا کے سر پر مار دیا، سارا کی بچی ہوئی سانس بھی ختم ہو گئی۔ وہیں دوسری جانب جب یہ گناہ کر کے چوکیدار اپنا حلیہ درست کرتا واپس اسکول کی طرف آیا، تبھی سے دور سے سارا کی ماں آتی دکھائی دی۔ فوراً اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا اور اپنے چہرے پر سختی بھر لایا۔ اس وقت وہ باقی بچوں کے ساتھ اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ جب سارا کی ماں وہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی، آس پاس بار بار نظر دوڑا رہی تھی، تو نہ جانے کیوں آج مصباح کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ آج صبح اس نے سارا کو بھیج بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی دیا تھا۔ رہ رہ کر نہ جانے کیوں سارا کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ مصباح خیالوں سے تب نکلی جب گھنٹی کی آواز گونجی۔ ادھر گھنٹی بج رہی تھی اور دوسری جانب سارا کی ماں متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سارے بچے نکل آئے تھے مگر سارا نہیں تھی، ورنہ چھٹی ہوتے ہی وہ فوراً باہر آ جایا کرتی تھی۔ بار بار دروازے سے اندر کی طرف جھانک کر مصباح دیکھتی تو فوراً چوکیدار اسے پیچھے ہٹا دیتا، کہتا کہ بی بی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا تانکا جھانکی لگا رکھی ہے، دیکھ نہیں رہی کہ بچے باہر آ رہے ہیں، بلا وجہ راستہ بند کر کے کھڑی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری بچی آ جائے گی۔ اس کی ڈانٹ کھا کر مصباح تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، مگر دھیرے دھیرے اسکول خالی ہو گیا۔ سارا کی سہیلی جب اسکول سے باہر نکلی تو تب مصباح فوراً لپک کر اس کے پاس گئی، کہنے لگی کہ سارا کدھر ہے، ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وہ حیرت سے سارا کی ماں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے خالہ، وہ تو کب کی جا چکی ہے، اس کے گھر سے اسے کوئی لینے آیا تھا، اس لیے وہ گھر چلی گئی۔ یہ سن کر مصباح بھی سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ مراد خود ہی اسے لے گیا ہو دکان پر، اور میں ایسے ہی یہاں پر کھڑی پریشان ہو رہی ہوں۔ یہ سوچ کر مصباح بھی سیدھا دکان پر آئی تھی، جہاں پر مراد گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اماں کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال دیے۔ اسے یہ مناسب نہیں لگا تھا کہ اماں کیوں دکان پر آ گئی ہے، کوئی کام تھا تو فون کر کے کہہ دیتی۔ گاہکوں کو فارغ کر کے وہ غصے سے بولا تو مصباح کہنے لگی سارا کدھر ہے، اسکول میں بھی نہیں ہے،
चौकीदार कह रहा था कि इसे घर से कोई लेने आ गया था। ये सुनकर मुराद के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, मैं तो इसे लेने नहीं गया। किधर है सारा? फौरन घर कॉल करके पूछा गया। एक मर्तबा फिर जब दोनों स्कूल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। स्कूल बंद था। वो सारा को ढूंढने लगे कि तभी खेतों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। बेशक वो हैवान थे, बेज़बान थे, मगर उन्होंने सारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लाश को देखकर भौंकने की आवाज़ सुनकर सारा की माँ और भाई दोनों ही खेतों को इस तरफ आए जहाँ पर 3 कुत्ते खड़े मुसलसल भौंक रहे थे, जैसे इंसानों को बताना चाहते हों कि इन खेतों में एक मर्तबा फिर एक जालिम दरिंदे ने हैवानियत की हर हद पार कर दी है। जब मुराद ने आगे बढ़कर अपनी बहन को इस हालत में देखा तो चिल्ला उठा था। फौरन आगे बढ़कर अपनी बहन को उठाया और इसे अस्पताल ले गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आ चुकी थी कि सारा के साथ गलतकारी की गई है। मुराद और मिसबा के तो होश उड़े थे, मिसबा तो बेहोश हो चुकी थी। वो अपनी बहन का जनाजा लेकर जब घर पहुंचा तो पूरा गांव आया था। पुलिस वहां पर मौजूद थी, साथ साथ तफ्तीश जारी थी। मिसबा के वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे जो इसने देख रखे थे। अपनी बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसकी तस्वीर अखबार में छपते हुए देखना चाहती थी। अब सारा की तस्वीर अखबार में छपी तो थी, मगर जिस खबर के साथ छपी थी वो अपने बाल नोचकर रोने लगी। कई तरह के जुमले किस्से जारी थे, ताने दिए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि इससे अच्छा था कि बेटी को पढ़ाने के लिए भेजती ना। अब क्या पता किसने इसके साथ ये गुनाह किया है। कई बातें हुई, कितने जुमले कसे गए। फिर केस मुराद ने भी ये कहकर बंद करवा दिया कि हम अपनी इज्जत मजीद रोंदना नहीं चाहते। मिसबा के जहन पर अपनी बेटी की मौत का ऐसा असर पड़ा कि इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। पहली तो बेटी की कब्र पर जाकर रोती रहती, बेटी की कब्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर कहती कि सारा बाहर आ, मैं तुझे डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। तूने तो वादा किया था कि अम्मा मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी, मगर तू तो मट्टी तले सो गई। मुराद रोता हुआ अपनी माँ को घर ले तो आया, मगर आधी आधी रात को उठकर वो फिर बेटी की कब्र पर भाग जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। पहले जो लोग मिसबा पर तरस खाकर देखा करते थे, अब तो यही कहते थे कि अरे जब इतना ही बेटी से प्यार था तो किसने कहा था कि इसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे। बड़ी आई थी डॉक्टर बनवाने के लिए, अब बेटी भी मर गई और खुद भी पागल हो गई। क्या पता इसका कोई आशिकी हो जिसने इसके साथ ऐसा करके छोड़ दिया हो। शुरू शुरू में तो रुकैया भी अपनी सास पर तरस खाने लगी थी। सारा के जाने का गम तो इसे भी बहुत हुआ था, मगर जब एक रोज़ मुराद को बुड़बुड़ाते हुए देखा कि अम्मा को कहता रहा इसे स्कूल मत भेजो, मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। दुकान पर लोग मेरे पास आते हैं और एक ही बात पूछते हैं, क्या तुम्हारी बहन के साथ गलत करने वाला पकड़ा गया है? और मैं गहरी सांस खारिज करके अपना मुंह छुपाता रह जाता हूँ। मेरी इज्जत तो कहीं की नहीं रही। सारा भी रुकैया के खिलाफ बातें करने लगी। मिसबा के लिए दवाइयाँ भी लाई गईं। डॉक्टर कहते थे कि सदमे में है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ बजाय ठीक होने के मिसबा की हालत मजीद बिगड़ने लगी। वो सारा सारा दिन गलियों में निकल जाती, रुकैया इसे पकड़ पकड़ कर लाती रहती। एक रोज़ रुकैया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 3 घंटे बाद जब इसकी आंख खुली तो घर के सारे दरवाजे खुले देखे, सास कहीं भी मौजूद नहीं थी। जब गली से शोर की आवाज़ सुनी तो रुकैया ने बाहर जाकर देखा, गली के बच्चों को मिसबा पत्थर उठा उठा कर मार रही थी कि तुम लोग हो ना जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत किया, मैं तुम लोगों को कत्ल कर दूंगी, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है। रुकैया अपनी सास को पकड़ तो लाई, मगर गुस्सा इस कदर उमड़ आया कि अपनी सास को कमरे में बंद कर दिया। कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर कहने लगी कि अब रोती रहो, तड़पती रहो अंदर। अजीब तमाशा लगा रखा है, बेटी मर तो गई, अब तुम मेरी जिंदगी अजाब बनाने के लिए जिंदा रह चुकी हो। वो कमरा बंद करके किचन में काम करने लगी। कितनी ही देर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं कि तभी मुराद वक्त से पहले घर आ गया था। वो किसी काम से आया था, मगर अपनी माँ को कमरे में चिल्लाते देखकर वो सीधा उस कमरे की तरफ आया। जैसे ही कमरे की कुंडी खोली तो अंदर से रोती हुई मिसबा बाहर निकली। रो रो कर कहने लगी कि तेरी बीवी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, तेरी बीवी चाहती नहीं है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले।
اپنی ماں کی ذہنی حالت سے تو وہ واقف تھا، مگر رقیہ سے مراد کو ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے مارے غصے کی رقیہ کو ڈنڈا اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ رقیہ روتی رہی، چلاتی رہی کہ مت مارو، چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھاگ بھاگ کر جاتی رہتی ہیں، آخر میں کہاں کہاں سے پکڑ کر لاؤں گی؟ مگر مراد صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ دوبارہ اگر تم نے میری ماں کو بند کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ رقیہ بھی سہم گئی۔ کچھ روز تک تو مصباح گھر میں ہی بیٹھ کر سارا کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر روتی رہی، اس کی کتابوں کو چومتی رہی۔ پھر ایک روز اس نے خواب میں نہ جانے کیا دیکھا کہ صبح صبح ہی گھر سے ننگے پیر نکل گئی۔ جب مراد اٹھا تو ماں کی چارپائی خالی تھی۔ وہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا گلی میں نکل آیا، قبرستان میں بھی گیا، مگر وہاں پر بھی اس کی ماں نہ تھی۔ تب ایک شخص نے بتایا کہ ہم نے تمہاری ماں کو اسکول کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ سوچ کر مراد اسکول کی طرف بھاگا، مگر وہاں تو ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، لوگ اکٹھے تھے اور مصباح چوکیدار کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ تو نے مارا ہے میری بچی کو، تو نے میری بچی کے ساتھ غلط کیا ہے نا، ارے تو ہی ہے نا وہ، آج خواب میں میری سارا آئی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ مراد کو پہلے تو غصہ آیا کہ ماں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، مگر ایک لمحے میں اس کے دماغ میں یہ خیال بھی آیا اور بے ساختہ سارا کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے، جو کہتی تھی کہ مجھے یہ چوکیدار اچھا نہیں لگتا، مجھے گھورتا رہتا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آنا تھا کہ مراد فوراً چوکیدار کی طرف بھاگا، جو ابھی تک مصباح سے خود کو چھڑوا رہا تھا، اسے پاگل کہہ رہا تھا۔ مراد نے جب اس کا گریبان پکڑا اور 2 تھپڑ لگا کر سچ اگلنے کو کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ آس پاس کے لوگوں نے بھی چوکیدار کو پکڑ لیا، فوراً پولیس کو بلوا لیا گیا۔ جب چوکیدار کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی تو روتے ہوئے خود ہی کہنے لگا کہ اس نے ہی سارا کے ساتھ غلط کیا تھا، وہی اصل گنہگار ہے۔ اس کے بعد اسکول کی کتنی لڑکیاں تھیں جو منظر عام پر آنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اس شخص نے ہمیں بھی پریشان کیا ہے، ہمیں بھی گناہ کی دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ گندے گندے اشارے کرتا ہے۔ پولیس اس سے پہلے کہ اس چوکیدار کو پکڑ کر لے جاتی، لوگوں نے اس کے منہ پر کالک تھوپ کر اسے گدھے پر بٹھا دیا، گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا اور جتنی بھی بچیاں تھیں سب سے کہا گیا کہ اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر اس چوکیدار کے منہ پر مارو، یہ اس کی اصل اوقات ہے۔ بچیوں سے جوتے کھا کھا کر وہ چوکیدار تو ادمرا ہو چکا تھا جب اسے اٹھا کر پولیس والے وہاں سے لے گئے۔ مصباح اس روز روتے ہوئے اپنی بچی کی قبر پر گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ دیکھ میری بچی، میں نے کہا تھا تجھے انصاف دلواؤں گی، میں نے تیرے قاتل کو پولیس کے حوالے کروا دیا، میری بچی دیکھ تیری ماں نے تجھے انصاف دلوا دیا۔ جب مراد کچھ دیر بعد روتے ہوئے اپنی ماں کو اٹھا کر لایا تو وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی، اپنی ماں کو ہلانے لگا، مگر مصباح بھی اس جہاں فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو نیست و نبود کرے جو ہنستے بستے گھر اجاڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سارا تھی، نہ جانے کتنی سارا جیسی لڑکیاں ایسے کمینے لوگوں سے آئے روز ہراساں ہوتی رہتی ہیں اور چاہ کر بھی بتا نہیں پاتی۔ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔